سرکار غوث پاک کا عنوان اہل سنت و جماعت کی محافلوں میں ایسا ہے کہ سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے. بے شک. آپ غوث پاک کی جس کرامت کو پڑھیے سنی اس کو پہلے سے سن چکا ہوگا. جی اتنا غوث پاک پر بیان ہوا کہ ولیوں کی کائنات میں اتنا کسی پر بیان نہیں ہوا. بے شک. غوث پاک پر اتنا لکھا گیا کہ ولیوں کی کائنات میں ان سے زیادہ کسی پہ نہیں لکھا گیا. بلکہ حضور غوث پاک کی شان تو یہ ہے کہ مسلم تو مسلم جو لوگ مسلمان نہیں ہے ان کا بھی ایک بڑا طبقہ حضور غوث پاک کو مانتا ہے. بے شک. آپ ہماری پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں بزرگوں کی تو راجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں بھی سرکار غوث پاک کی 11ویں ہوا کرتی تھی. جی بے شک بے غوث شک. پاک کی شان یہ ہے. اس مضمون کو میرے امام نے یوں بیان فرمایا ہے وہابی رافضی کی کور نفسی وہابی رافضی کی کور نفسی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. آئے کیا کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. تو بہرحال ہمارے یہاں ہمارے مرشد کو اللہ رب العزت نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے اور ان کی محبت لوگوں کے دل میں اپنے تو اپنے ہے بیگانوں کے دل میں بھی عطا فرمائی ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور حضور غوث پاک کی بہت ساری کوئی شان بیان کرنے کی بجائے صرف ایک ہی بات پر ہم گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے. کہتے ہیں کہ خطابت کا جو فن ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خطیب بنایا جس کو زبان دی اس کو بڑی نعمت عطا فرمائی. لوگ اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں لیکن ہم اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتے. مگر یہ ضرور ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے خطابت عطا فرمائی. ہر نبی خطیب ہوئے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بہت مؤثر ذریعہ خطابت ہے واضح و نصیحت ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہندوستان کی سرزمین پر ملک کو آزادی دلانے میں خطابت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اسی طریقے سے دین کی اشاعت کے لیے خطابت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا. جہاں کتابیں نہیں پڑھی جاتی وہاں بھی خطاب سنے جاتے ہیں اس لیے کہ کتابیں بہت زیادہ علم والے لوگ سمجھتے ہیں مگر خطاب کو ایک عام انسان بھی سمجھ لیتا ہے. اسی لیے خطابت کے ذریعے سے بڑا کام ہوا ہے. اللہ اکبر. ہم اپنے مرشد حضور غوث پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سرکار غوث اعظم جیسا ولی اگر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا غوث پاک جیسا کوئی مفکر ہمیں نظر نہیں آتا غوث پاک جیسا کوئی معمار قوم و ملت ہمیں نظر نہیں آتا غوث پاک جیسا عظیم مصلح ہمیں کوئی نظر نہیں آتا غوث پاک جیسا جیسے مصنف ہمیں کوئی نظر نہیں آتا غوث پاک جیسا جیسے عظیم صاحب ولایت کوئی نظر نہیں آتا ویسے حضور غوث اعظم جہاں اپنی شخصیت کے اندر ایک بڑی عظیم ہستی ہے ہر جہت سے وہ بے مثل بے مثال ہے اسی طریقے سے اللہ نے ان کو جو خطابت کا فن عطا کیا تھا ان کے دور میں آپ جیسا خطیب دنیا نے نہیں دیکھا. خطابت کا وہ عالم تھا کہ حضور غوث پاک کی محفل میں ایک وقت میں 70 ہزار لوگ جمع ہوا کرتے تھے. 70 ہزار لوگ. اور یہ کیمرے کتنے ہیں جو بیان ریکارڈ کر رہے ہیں لیکن اس دور میں کیمرے تو نہیں تھے لیکن غوث پاک کے خطابات کو ریکارڈ کرنے کے لیے یعنی ان کو لکھنے کے لیے 400 بندے قلم دوات لے کر کے بیٹھتے تھے اور حضور غوث پاک کا خطاب لکھا کرتے تھے. جب غوث پاک خطاب فرماتے تھے تو انسانوں کے علاوہ جنات کا مجمع بھی ہوا کرتا تھا. ابھی یہ منتظمین نے کتنی محنت کی ہوگی تب کہیں جا کر یہ ہزاروں کا مجمع جمع ہے لیکن 70 ہزار نہیں ہوں گے. جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس مجمع میں اتنی محنتوں کے بعد لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد ہزاروں آئے ہیں مگر 70 ہزار نہیں ہے. آج سے 900 سال پہلے نہ کوئی تشہیر ہے نہ کوئی انٹرنیٹ کا دور ہے نہ کوئی تشہیر کرنے والا ہے اور 70 ہزار کا مجمع ہے. اللہ اکبر. اور پھر یہ 70 ہزار تو انسانوں کا مجمع ہے اس میں جنات الگ ہے اس میں فرشتے الگ ہیں اور پھر اللہ اکبر صرف فرشتے اور جنات نہیں بلکہ انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں اور صرف انبیاء نہیں امام الانبیاء بھی تشریف لاتے ہیں مولا علی بھی تشریف لاتے ہیں. میرے امام نے بیان کیا کہتے ہیں اللہ اکبر ولی کیا
मुरसली खुद खैरुर रसूल आए तो तेरी वास की महफिल है या गौ। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान महफिल है या गौ। खुद हुजूर सैयदुल आलमीन तशरीफ लाते हैं, मौला अली तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अकबर। और बयान की चाशनी क्या है, बयान की लज्जत क्या है। जो आता है तौबा करके जाता है, ईसाई आता है मुसलमान होकर के जाता है, यहूदी आता है मुसलमान होकर के जाता है, मुशरिक आता है मुसलमान होकर के जाता है। कैफियत ये है। हुजूर गौसियत माफ की, लेकिन मैं आपके सामने थोड़ा सा हुजूर गौसे पाक की खिताबत और दूसरों की खिताबत का एक फर्क वाज़े करना चाहता हूँ। मैं आज के तनाजुर में कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ जो है हुजूर गौसे पाक के दौर की बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं मेरे भाई, हुजूर गौसे पाक ने जो इनकलाब पैदा किया है, आपको मुहय्यद्दीन का लक़ब मिला, यानी दीन को जिंदा करने वाला। ये लक़ब किसी को नहीं मिला। उम्मते मुहम्मदिया में ये लक़ब सिर्फ हुजूर गौसे आज़म की खुसूसियात में से है, इसीलिए मुहय्यद्दीन किसी को नहीं कहा जाता। ये दीन को जिंदा करने वाली हैसियत शख्सियत है। आप क्या हस्ती है। आपके दौर में दरअसल हुआ ये था कि सरकार गौसे पाक के दौर में जो हुक्मरान थे, हुक्मरान तबका मुसलमानों का बिगड़ गया था। ये आपको पता होना चाहिए, शराब का दौरा है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक मुअर्रिखीन लिखते हैं कि एक एक मुसलमान मालदार के घर में शराब पिलाने वाली 300 लड़कियां होती थी। एक एक मालदार के घर में मुसलमान इतना अय्याश हो चुका था। 800 लड़कियां गाने वाली होती थी। दौलत की वजह से लोग आवारा हो चुके थे, दौलत की वजह से लोग अय्याश हो चुके थे। और एक बात आपको बताऊं, हालात ये थे हुजूर गौसे पाक के दौर में कि मुसलमान ईसाई लड़कियों के साथ जो है वो उनको अपने हरम में ला के रख रहे थे, यहूदी लड़कियों को अपने हरम में ला करके रख रहे थे। गोया की अय्याशी का कोई भी मौका उन्होंने हाथ से जाने न दिया। और फिर मजहबी तबका मालदारों के सामने सरेंडर हो चुका था। मजहबी तबके का हाल ये था, वो तकरीरें करते तो लोगों को सुलाने वाली से मतलब ये, अरे तुम्हें क्या डरना, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो जन्नत मिलनी ही मिलनी है। आप मुझे बताएं, शराबियों को जन्नत इस तरीके से बांटी जाएगी तो क्या वो शराब छोड़ेगा? जुआरियों को जब जन्नती कहा जाएगा, आवारा गर्दी करने वालों को जब जन्नती कहा जाएगा, तो क्या वो बुराई से वो बाज आएगा? वो तौबा करेगा? अल्लाह अकबर। कुरान हदीस को छोड़कर मिंबर से सब बयान हो रहा था। यहाँ तक के झगड़े अहले इल्म में यहाँ तक पहुंच गए थे। और झगड़ा भी किस बुनियाद पे हो रहा था? काला कलर अफजल है या सफेद कलर अफजल है, सफेद कलर अफजल है या हरा कलर अफजल है। यानी कौम को बेवकूफ बनाने की हर पूरी कोशिश कर ली गई थी, इसलिए कि वो जानते थे जब तक के कौम को लड़ाएंगे नहीं, उस वक्त तक कि हम हुकूमत नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। कौमों के नजराने पर पलना ये उस दौर के अहले इल्म की पहचान हो चुकी थी। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि इस्लाम जो है इस हालत में पहुंच गया, ऐसे लगता था जैसे इस्लाम माज़अल्लाह मिटने के करीब हो गया, इस्लाम मरने के करीब हो गया। लेकिन इस्लाम मिटने तो नहीं आया, इस्लाम मरने तो नहीं आया। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, उस वक्त अल्लाह ने कुतुबुल अक़ताब हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा फरमाया। इमाम हसन और इमाम हुसैन का वो शहजादा जो नजीबुत तरफ़ैन सैयद था, जिसके बारे में मेरे इमाम यूं बयान फरमाते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहय्यद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहय्यद्दीन हो। ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। और शान क्या है शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, व रफ़ाना लक ज़िक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। सरकार गौसे आज़म बगदाद गए, बगदाद कैपिटल था, बगदाद राजधानी था। अल्लाह अल्लाह। जब गौसे पाक वहां पहुंचे, मदरसे में तालीम हासिल की और उसके बाद लोग अपनी अपनी महफिलें सजाए बैठते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए।
اور اس کے بعد کہا بیٹے عبدل قادر تم بیان نہیں کرتے؟ تو غوث پاک نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سب عربی لوگ ہیں، ایک سے ایک بیان کرنے والے، ان کے درمیان میں کیا بیان کروں گا؟ سرکار غوث پاک سے حضور نے فرمایا تم بیان کرو۔ عرض کی حضور میں عجمی ہوں، یعنی کہ غوث پاک کا جو وطن تھا جیلان تھا وہ ایران میں تھا، اس بنیاد پر فرمایا کہ میں عجمی ہوں حضور، میں کیسے بیان کروں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو، اور جب انہوں نے منہ کھولنے کے لیے فرمایا تو سرکار غوث پاک نے اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ منہ کھولا، تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب غوث پاک کے منہ میں ڈالا، اور ساتھ میں مولا علی بھی تشریف لائے تھے۔ سرکار مولا علی آگے بڑھے اور آپ نے 6 مرتبہ غوث پاک کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ تو غوث پاک نے پوچھا دادا جان، نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ تو فرمایا تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، کیونکہ میں رسول اللہ نے 7 مرتبہ ڈالا تو میں 7 مرتبہ اس لیے منہ میں آپ کے لعاب نہیں ڈالتا تاکہ ادب ملحوظ رہے۔ میں نے 6 پر رک کر کے بتایا کہ میں نبی کی برابری نہیں کرنا چاہتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب رسول اللہ کا لعاب اور مولائے کائنات کا لعاب میرے منہ میں پڑا تو لوگوں کو جیسے بے ساختہ الٹیاں آتی ہے ویسے مجھے تقریر آتی تھی، اور میں کنٹرول کے باوجود بھی، نہ چاہنے کے باوجود بھی خطاب سے رک نہیں پاتا تھا۔ اور پھر فرمایا جب میں نے خطاب سنا، غوث پاک فرماتے ہیں میرے پہلے خطاب میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 2 لوگ، پہلی تقریر میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب بھیڑ بڑھی تو ایسا کہ میرا مدرسہ بھر گیا، پھر اس کے بعد جامع مسجد بھر گئی، پھر اس کے بعد اور بھیڑ بڑھی تو لوگ میرا منبر اٹھا کر کے عیدگاہ لے گئے، اور ایک ایک وقت میں 70 ہزار کا مجمع آنے لگا۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوئی، لوگوں کو ہدایت ملنے لگی، جتنے مقرر لوگ تھے سب کی محفلیں سونی ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ کہانی لے کر بیٹھے تھے، وہ قصے لے کر کے بیٹھے تھے، وہ اپنی مرضی اور نفسانی خواہشات کے مطابق گفتگو کر رہے تھے۔ غوث پاک نے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلایا، لوگوں کو توحید و رسالت کی طرف بلایا۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر حضور غوث پاک کے دور میں کس طرح گمراہ کیا جا رہا تھا، لایانی باتیں کہی جا رہی تھی۔ غوث پاک نے قرآن و سنت کی طرف بلایا۔ اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں، چند خطبات میں حضور غوث پاک کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر مقرر مال کے لیے جو ہے وہ تقریر کرے، یہ غوث پاک کے خطبات سے میں پڑھ رہا ہوں۔ آج کے تناظر میں نے کوئی بات نہیں کرنی، لوگ برا مانتے ہیں، اس لیے میں آج کے تناظر میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں 900 سال پہلے کی بات اور 900 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، غوث پاک فرماتے ہیں جو مال کی محبت میں تقریر کرتا ہے اس کی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اس کی تقریر سے کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، اس کی تقریر سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ گفتگو اور تقریر تو صرف ایک کے لیے ہونا چاہیے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، بلکہ لوگ دولت کے لیے بھی تقریر نہ کرے، لوگ داد کے لیے بھی تقریر نہ کرے، لوگ فریاد کے لیے بھی تقریر نہ کرے، ایک مقصد ہو اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اوپر کے طبقے کو تو کچھ نہیں کہتا، لیکن میں دنیا میں یہ میرے جو بھائی جو میرے ساتھی ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم بھی جلسے کرتے ہیں تو کیا انقلاب آتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم جلسہ سال بھر میں ایک اس لیے کرتے ہیں کہ سال بھر تک ہمارے گن گائے جاتے رہیں کہ کمیٹی نے کتنا بڑا مقرر بلایا تھا اور کتنی بڑی بھیڑ جمع ہوئی تھی۔ میرے بھائی، ہم میں سے کیا کسی کی نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ ذرا بتائیے تو صحیح، آپ نے لاکھوں لوگ جمع کر لیے اور اللہ راضی کرنے کی نیت نہیں ہے تو بھائی یہ لاکھوں لوگ تو ڈگڈگی بجانے والے مداری کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں، یہ لاکھوں لوگ تو جو ہے وہ سیاسی لیڈروں کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں، یہ لاکھوں لوگ تو اللہ اکبر نچنیے گویوں کی محفلوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ اگر اپنی محفل میں آئے تو فرق
کیا ہے؟ یاد رکھو جو کام کرو رضا الہی کے لیے کرو۔ اب غوث پاک کے خطبات کے چند اقتباسات میں پیش کر رہا ہوں۔ غوث پاک کیسے خطاب کرتے تھے؟ لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، غوث پاک کا خطاب سن کے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، لوگ اللہ کے خوف سے مر جاتے تھے، کئی جنازے اٹھتے تھے، کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے غوث پاک کا خطاب سن کے بے ہوش۔ کیا تاثیر تھی زبان میں، اور جب گفتگو کرتے تھے قرآن و سنت کی طرف بلاتے تھے، کس شان سے۔ آئیے پہلی بات حضور غوث پاک فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، اب غوث پاک کے خطبات میں پڑھنے لگا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں، زبان میری ہے بات ان کی، غوث پاک فرماتے ہیں اے نوجوانوں حسد مت کرو۔ غوث پاک کہہ رہے ہیں، دیکھیے کتنا لچھے دار گفتگو کا دور ہے اور گفتگو کتنی سادی ہو رہی ہے۔ فرماتے اے جوانوں حسد مت کرو، کیونکہ حسد جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے ویسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کرنے والا، توجہ کرنا، حسد کرنے والا ہمیشہ برباد ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ فرمایا شیطان کا گھر جس نے ویران کیا وہ حسد ہی تو تھا، جس نے شیطان کو شیطان بنایا وہ حسد ہی تو تھا۔ لیکن دیکھو تو صحیح، آدم سے حسد تھا۔ اور ایک بات بتائی، سازش کرنے والا اگرچہ وقتی طور پہ کامیاب ہو جائے مگر ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف شیطان نے سازش کی کہ میں جنت میں نہیں رہوں گا تیری وجہ سے، تو تجھے بھی جنت میں رہنے نہیں دوں گا، اور اس معصوم کے ساتھ سازش کی۔ حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا کہ نہیں نکلوایا؟ مگر اللہ کی شان دیکھو، شیطان حسد کر رہا تھا آدم علیہ السلام سے، لیکن آدم کا کیا بگاڑا؟ آدم کو جنت سے نکالا۔ آدم نکلے تو اکیلے میاں بیوی تھے، مگر جب جنت میں جائیں گے تو کروڑوں اولاد کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والے کا بگڑتا ہے، جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ سازش کرنے والا برباد ہوتا ہے، جس کے ساتھ سازش کی جاتی ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ دیکھو تو صحیح، اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا تم سازشیں نہیں کرتے؟ جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ سازش کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ کس کے راستے پہ چل رہے ہو؟ غوث پاک کیسے جھنجھوڑتے ہوں گے؟ جب میں وہ خطبات پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ آواز نہیں ہوگی؟ ہم لوگ جب تقریر کرتے ہیں ہمارے مقرر لوگ تو اتنے پیار سے بولتے، کیا کہتے ہیں؟ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ایسے ہی بولتے ہیں۔ غوث پاک کیا بولتے تھے؟ او زندیقوں سدھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کرا دوں گا۔ غوث پاک ایسے لہجہ یہ تھا، او بے دینو دین کی طرف آ جاؤ ورنہ تمہیں برباد کر دوں گا۔ یہ لہجہ انہی کو زیب دیتا ہے۔ بھائی جو عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتا رہا، یہ لہجہ اسی کو زیب دیتا ہے۔ جو تقریر کرنے کے بعد خود فجر نہیں پڑھتا اس کو یہ لہجہ کیسے زیب دے سکتا ہے؟ یہ لہجہ تو مرشدی کو زیب دیتا ہے۔ لیکن بہرحال بات اتنی ہے تو غوث پاک فرما سازش نہ کرو۔ آج بولو ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرتے، اپنے دوستوں جن کے ساتھ بیٹھتے ہو سازش کرتے ہو، اپنے بھائیوں کے خلاف سازش کرتے ہو۔ ایک کمیٹی کے 10 ممبر ہو تو 10 ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے ہو۔ سب ایسے نہیں ہے، لیکن ذرا غوث پاک کی فکر تو دیکھو، غوث پاک کے خطابات تو دیکھو۔ غوث پاک کہتے ہیں سازش نہ کرو، یہ شیطانی کام ہے۔ اور سازش کر کے بگڑا کیا آدم کا؟ کیا بگڑا؟ اکیلے آئے تھے سازش کی وجہ سے، لیکن کروڑوں اربوں خربوں اتنی اولاد جو پھیلی، آدم کا بگڑا کیا؟ پتا چلا سازش کر کے کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا، وہ اپنا ہی بگاڑتا ہے۔ نہ کرو سازش، مومن کا کام نہیں، بلکہ مومن کا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام ہے۔ دین بھلا چاہنے کا نام ہے۔ سازش کرنا مومن کی شان نہیں، بھلا چاہنا مومن کی شان ہے۔
آپ کہیں گے میں تو سب کا بھلا چاہتا ہوں، کوئی میرا بھلا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا یہ تو اور بھلے کی بات ہے۔ کیوں؟ جب تم سب کا بھلا چاہتے ہو تو قدرت تمہارا بھلا چاہتی ہے۔ اب کوئی آپ کا بھلا چاہے نہ چاہے، قدرت جس کا بھلا چاہے اس کا بگاڑ کیا کون سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں سازش سے نکلو۔ یہ غوث پاک کے خطبات کا حصہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ حسد سے نکلو۔ آج کوئی دوست زیادہ خوبصورت ہے تو دوسرے دوست اس سے حسد کرتے ہیں، اگر کوئی مالدار ہے اس سے حسد کرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والا اللہ کا دشمن ہے۔ حسد کرنے والا، تم تو اپنے اماموں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنے بھائیوں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنی بہنوں سے بھی حسد کرتے ہو۔ کتنے حسد میں ڈوب گئے۔ حسد زنا سے بھی خطرناک ہے، حسد چوری سے بھی خطرناک ہے، حسد سور کھانے سے بھی خطرناک ہے، حسد شراب پینے سے بھی خطرناک ہے۔ اس لیے کہ حسد نے کسی کو شیطان بنایا ہے۔ شیطان، حسد نہ کرو۔ آج تو اماموں سے حسد، بھائیوں سے حسد، بہنوں سے حسد کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ جلیسی کہتے ہیں، یعنی کسی پہ اچھی چیز دیکھ کر کے جلنا۔ اس کو کیوں؟ غوث پاک کہتے ہیں وہ اللہ کا دشمن ہے۔ حسد کرنے والے تو اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے اور تجھے برا لگ رہا ہے۔ جسے اللہ کا کام برا لگے اس کا کیا بنے گا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والوں کو تو مرتے وقت تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ زنا کرتے ہوئے لوگ پکڑا جاتے ہیں، اس لیے لوگ زنا سے ڈرتے ہیں۔ تھوڑا سن لو بابا، بہت تھوڑی دیر، بہت لمبا نہیں کروں گا۔ گھنٹے بھر کا وقت میرے پاس تھا، جس میں سے 20 منٹ تو گزر ہی گئے، 20 سے 25 منٹ گزر گئے، 20-25 منٹ اور بچے ہوئے تو تھوڑا سا دھیان دے لو۔ سب اچھے سے سن رہے ہیں؟ تھوڑا آپ لوگ میرے بھائی سن لو۔ میرا چہرہ دیکھنے کے کیا شوق ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں رہنے دو۔ ہم اپنے آپ کو خوب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں پہ پردے ڈال رکھا ہے تو آپ محبت کرتے ہو، ورنہ ہمیں اپنی اوقات خود پتہ ہے۔ مور ناچتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، بعد میں جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی اوقات پتہ چلتی ہے، میں کیا ہوں، ہم کچھ نہیں ہے۔ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کو سن لو، بس ان کو سن لو۔ اس لیے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے میں قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرنے لگے اس سے جو دشمنی کرتا ہے پھر میں اس کو اس کے دشمنوں سے بھی بچاتا ہوں، اور اس کے دشمنوں سے پھر میں خود لڑتا ہوں۔ کہتے مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے ماننے والے گھبرانا نہیں، تیرا پیر عبد القادر جیلانی بدلہ لینے والا اور دشمنوں کو قتل کرنے والا ہے۔ فرماتے بابا میرا گھوڑا بے لگام ہے، میری تلوار بے نیام ہے، جو آ کر کے ٹکراتا ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس کو میرے بریلی کے قلندر نے کہا العما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، العما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا حضور سید امین القادری، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر مرنے والا مر کے چین سے سو جائے۔ جیسے کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہے، کینسر میں تڑپ رہا ہے، جب کینسر سے وہ مر گیا اب مرنے کے بعد اس کو کینسر کا درد نہیں ہوگا کیونکہ وہ مر گیا، اب چین سے سو گیا۔ کسی کو ٹی بی ہے، ٹی بی میں کے مرض میں تڑپ رہا تھا، مر گیا، اب اس کو ٹی بی کا درد نہیں ستائے گا۔ اسی طرح کوئی بیماری ہو، کسی کو کوئی بیماری ہو، مرنے کے بعد وہ درد اس کو نہیں ہوگا۔ لیکن میرے امام کہتے ہیں جس کو غوث اعظم نے مارا ہو
हर मरा हुआ चैन से सो सकता है, लेकिन गौसे आजम का मारा हुआ चैन से इसलिए नहीं सो सकता कि इधर गौसे आजम ने मारा और मरने के बाद उधर फरिश्ते भी उसको मारेंगे। अल अमा खैर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। और कहते तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। और तू घटाए से किसी के ना घटे है ना घटे, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, ओ मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हसद न देखो, हसद नेकी, हमने नेकी की, जो नेक हैं उनकी नेकियां खा जाता है हसद, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हमने तो नेकी कितनी की, हसद मत करो। आज जो कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, हसद की वजह से। अभी इलेक्शन के अय्याम शुरू होंगे, देखिए फिर क्या हसद है। हसद निकल कर आएगा। मैं कोई सियासी आदमी नहीं, जितने मुल्क ने कानून ने इजाजत दी उतनी सियासत में दिलचस्पी लो, बाकी हसद करके अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करते। इलेक्शन के बाद मर्डर होते हैं, इलेक्शन के बाद उनके घर की औरतों के साथ खेल होते हैं, सिर्फ अपने हसद की आग को बुझाने के लिए हैं। अगर किसी ने कुछ किसी के साथ कर दिया, ये जादू तक ले जाता है हसद, करनी करतब तक ले जाता है हसद। लोग कहते हैं कि हर चौथे आदमी को शुगर है, आमिर लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, आमिर लोग कहते हैं हर दूसरे आदमी को सहर है। वजह हसद, देवरानी जिठानी पे कर रही है हसद। ये हसद क्या है? और याद रखना, हसद करके तुम किसी को परेशान करते हो, कर सकते हो परेशान, उसको बर्बाद नहीं कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। क्यों? शैतान हलकान कर सकता है, शैतान इंसान को मार नहीं सकता। ये आज जो जादू जोरों पर है ना, ये बहनें पंडितों तक जाती है, साधुओं तक जाती है, आमिलों तक जाती है, ऐसे मौलवियों तक जाती है जो काले करतब करके अपने आप को भी मौलवी कहते हैं। काले करतब करने वाला मौलवी होगा? मौलवी का मतलब मौला वाला, हर दाढ़ी रखने वाला मौलवी नहीं होता। जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है वो आलिम रब्बानी होता है। और 500 1000 में ऐसे का, और ये भी, और आप भी डरते रहते हो, कहते हैं इसने कुछ कर दिया तो क्या। मैंने कहा तेरे रसूल ने तो तुझे ऐसी हिफाजत का दस्ता दिया है, ऐसी जिरा दी है, तुम पहनते क्यों नहीं? बहुत माफी के साथ हुजूर ने तुम्हें जिरा दे रखी है। जिरा समझते हो? जंग के मैदान में जो लोहे का लिबास आता है उसको जिरा कहते हैं। जब वो पहन करके आदमी मैदान, हर बहादुर और कमजोर हो जिरा पहन के मैदान में आता, जब मैदान में आता तो तीर उस पर असर नहीं करते, तलवार उस पर असर नहीं करते, उसको जिरा कहते लोहे का। हुजूर ने भी तुम्हें जिरा दी है। 2 जिरा का जिक्र करता हूं, और अगर वक्त रहा तो तीसरी जिरा भी बताऊं आपको। अपनी तरफ से नहीं, मैं कोई आमिल वामिल नहीं हूं, किसी भी फील्ड का आमिल नहीं, लेकिन हम तो हुजूर के गुलाम हैं। हम हर चीज में अपने बुजुर्गों को देखते हैं। ऐसी पावरफुल चीजें तुम्हारे पास है, तुम्हें कोई कब्रिस्तान में बैठने की जरूरत नहीं, चिल्ले चट्टी करने की जरूरत नहीं, बस हुजूर ने तुम्हें बताया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बावुजू रहे वो अल्लाह के किले में महफूज हो गया। सुभान अल्लाह। हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बावुजू आदमी पे जादू असर नहीं कर सकता जब तक वो बावुजू रहेगा। हुजूर कह रहे हैं, और क्या फरमाया? अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है वुजू करने वाला। अरे कोई बादशाह के किले में महफूज हो जाए, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? जो अल्लाह के किले में महफूज हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? बेशक बेशक। सरकार गरीब नवाज पे कैसा जादू करना चाहा, हुआ जादू का असर हुआ गरीब नवाज पर, हुआ गरीब नवाज पे जादू का असर। बावुजू रहो, लेकिन बावुजू क्या रहोगे मेरे भाई, बुरा मत मानना, तुम तो खड़े होकर पेशाब करते हो, उसके बाद पानी भी नहीं लेते। तुम्हें वुजू करना भी मेरे भाई लोग नहीं आता ज्यादातर। अगर अच्छे उलमा से आप अपना वुजू चेक कराए ना, तो आप मुंह हाथ तो धोते हो, वुजू नहीं करते। सही फरमा रहे। जब आलिम के पास आप अपना वुजू चेक कराए तो आप नाकाम होंगे, जब ये वुजू अल्लाह चेक करेगा तो कैसे कामयाब हो? कंप्यूटर सीखा ना,
वजू भी सीख लेते, मोबाइल चलाना सीखा ना तो गुस्ल भी सीख लेते, कम से कम पाक तो रहते। बेशक। 3 बच्चों के बाप हो गए, गुस्ल वजू नहीं आता। 3 बच्चों की माँ होगी, वजू सीखा नहीं। हर एक के लिए वक्त दिया, अल्लाह के लिए वक्त नहीं दिया। अल्लाह के बंदो गुस्ल वजू सीखो। आप ये ना कहना कि किस मौलवी को ला करके बिठाया, तो ये तो हमें गुस्ल वजू की बात करता है, हम तो बहुत बड़ी बात सुनने के लिए आए थे। मैंने कहा देखो मेरा काम डॉक्टर का है, मैं आपका मेजबान नहीं हूं, मैं डॉक्टर का काम से आया हूं। मेजबान जो होता है वो मेहमान की पसंद की ग़िज़ा खिलाता है या अपनी पसंद की खिलाता है, लेकिन डॉक्टर ना अपनी पसंद की खिलाता है ना मेहमान की, क्योंकि मेहमान नहीं होता, वो तो जरूरत के मुताबिक दवा देता है, चाहे मरीज उसको 4 गालियां दे दे। तो हम भी उसी तरह आए मेरे भाई, नाम आपके मेजबान नहीं है। आपने अभी तक वजू नहीं सीखा, आप जन्नत में कैसे जाओगे? आप अपना वजू चेक करें ना, किसी आलिम से चेक कराएं। कभी सीखा वजू सीखने के लिए बैठे? अब तो ऑनलाइन क्लासें उलमा अहले सुन्नत चला रहे, उलमा ऑनलाइन क्लासेस चला रहे, आधा पौन घंटा निकालोगे ना। बल्कि मैं तो कहता हूं किसी अच्छे आलिम के पास सिर्फ 2 घंटा बैठ जाओ, आपको वो 2 घंटे में वजू भी सिखा देंगे, गुस्ल भी सिखा देंगे, नमाज भी सिखा देंगे। 2 घंटे, ज्यादा वक्त नहीं लगता। अपना दीन बहुत आसान है। ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं, अल्लाह इन्हें इन पे रहमत फरमाए, ये लोग भी कुछ नहीं जानती। आप बताएं जिसकी माँ पूरी जिंदगी पाक न हुई हो, मैं हया के पर्दे में कह दूं, जरा बताएं। जब आप उलमा से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। जब आपको गुस्ल नहीं आएगा तो आप पे जनाबत का गुस्ल फर्ज होगा, जब गुस्ल ही नहीं आएगा तो आप पाक नहीं होंगे। तो जिंदगी भर जो पाक न रहा उसके घर में नेक औलाद कैसे पैदा होगी? जिंदगी भर जिसकी माँ पाक न हो सकी उसके घर में कोई वली कुतुब अब्दाल कैसे पैदा होगा? वली कुतुब और अब्दाल के लिए उम्मुल खैर जैसी माँ चाहिए, हाय हाय सुभान अल्लाह, अबू साले जैसा बाप चाहिए, तब वली पैदा होता, बल्कि वलियों का सरदार पैदा होता। बाप गयासुद्दीन चाहिए, माँ माहे नूर चाहिए, तब गरीब नवाज जैसा फर्जंद पैदा होता है। हमारा क्या हाल है? तो मैं अर्ज कर रहा था, हसद से निकलो। जादू की तक पहुंचा दिया तुम्हें हसद ने, साजिशों तक पहुंचा। ये गीबत की महफिलें क्यों हैं? हसद की वजह से। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के गुलामों, फरमाया गया अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत ज़िना से बदतरीन चीज है। ज़िना से भी बुरी चीज का नाम गीबत है। जहां बैठते हो शादी में गीबत, जनाजों में गीबत, महफिलों में गीबत, मजहबी महफिलों में गीबत, मस्जिदों में गीबत। रमजान शरीफ में भी हम अपनी जबान को गीबत से बचा नहीं पाते, इसलिए खुदा के लिए हसद से बचो। फिर गौसे पाक फरमाते हैं, मैं अर्ज करूं ना, आप थक तो नहीं गए ना? खुतबात में गौस पाक के पढ़ रहा हूं, मुझे पता है आपको नारा लगाने वाली तकरीर चाहिए, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं कोई करामत गौस पाक की बयान नहीं करूंगा, हालांकि मैं करामत पर ईमान रखता हूं, मेरा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज मैं गौस पाक के खुतबात पढ़ रहा हूं। तवज्जो करना, गौस पाक फरमाते हैं तकब्बुर न करना। जवानों से कहते हैं जवानों तकब्बुर न करना। क्यों? क्योंकि हर गुनाह फासिक बनाता है और तकब्बुर काफिर बनाता है। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, और तकब्बुर किया काफिरों में से हो गया। तुम्हें बाइक मिलती है महंगी वाली बाइक, उस पे जींस और टी शर्ट पहन लिए और अल्लाह ने थोड़ा सा हुस्न दे दिया तो कितना घमंड करते हो, किसी को सलाम नहीं करते, बूढ़ों का मजाक उड़ाते हो, उलमा का मजाक उड़ाते हो। ये तकब्बुर है ना। माल ने तुम्हें घमंडी बनाया ना, हुस्न ने तुम्हें घमंडी बनाया ना, जवानी ने तुम्हें घमंडी बनाया ना। गौस पाक फरमाने तकब्बुर न करना। अल्लाह पाक फरमाता है कि तकब्बुर मेरी चादर है और बड़ाई मेरा तैबन है, इसको मुझसे छीनने की कोशिश न करो। जो इसको छीनने की कोशिश करता है मैं उसके दांत तोड़ देता हूं, मैं उसको तबाह कर देता हूं, मैं उसको बर्बाद कर देता हूं। तकब्बुर किसी को ज़ेबा नहीं है। हुस्न की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों, दौलत की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों, नेकी की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों। तकब्बुर का मतलब अपने आप को कुछ समझना, मैं कुछ हूं। देखते नहीं, कोई आए तो सलाम नहीं करते, कोई सलाम करे तो जवाब नहीं देते। अरे शादियों में अगर कोई गरीब मालदारों के पास आके बैठ जाए तो अपने सफेद कपड़े समेटने लगता है। नादान हो, अल्लाह अकबर। अपने सफेद कपड़ों पे घमंड करने वालों, ये वजूद मिट्टी की ग़िज़ा बनने वाला है। इस वजूद को मिट्टी ने खाना है। मैं तो एक बात मुझे याद आई,
اللہ اکبر. ایک مرتبہ مولا مشکل کشا ایک خوبصورت پیالے میں شربت پی رہے. مولا علی پاک خاتم الولایت سید السادات امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب اخی رسول وزوج البتول فاتح خیبر قاسم ولایت سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خوبصورت سے مٹی کے پیالے میں شربت پی رہے ہیں. بزرگوں کی نظر دیکھو, بزرگوں کی فکر دیکھو, بزرگوں کے سوچنے کا انداز دیکھو. میری قوم کے جوانوں, ہمارے مرشد سرکار مولا مشکل کشا نے جب شربت کا پیالہ منہ کے قریب کیا, آنکھ میں ٹپ ٹپ آنسو آ گئے, اور اتنے آنسو آئے کہ آنسو کی وجہ سے داڑھی تر ہو گئی. لوگوں نے پوچھا مولا شربت پیتے وقت رونے کا کیا مطلب؟ مولا مشکل کشا نے فرمایا یہ مٹی کا خوبصورت پیالہ دیکھ کر کے رونا آ گیا. کتنے خوبصورت چہرے مٹی میں ملے ہیں, اور ان مٹی میں ملنے کے بعد اتنے خوبصورت چہروں کی مٹیاں ایک ساتھ ملی ہے, تب کہیں جا کر یہ خوبصورت پیالہ بنا ہے. بھائیو کس گھمنڈ میں ہو؟ اس دولت کے گھمنڈ میں کہ فرعون دولت کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکا, نمرود دولت کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکا. دولت کے نشے میں خدا کو بھول کر کے تکبر کر رہے ہو, غریبوں کو حقیر جانتے ہو. ارے زکوٰۃ بھی دیتے ہو تو حقارت کے ساتھ دیتے ہو, چندے بھی دیتے ہو تو حقارت کے ساتھ دیتے ہو. ایسے اس سے تو تھا کہ نہ دیتے. کیا دین آپ کا محتاج ہے؟ کیا اللہ کے غریب بندے آپ کے محتاج ہیں؟ اللہ کے ایسے بھی بندے زمین پہ موجود ہیں کہ وہ بھیک بھی دیتے ہیں اور معذرت کر کے کہتے ہیں اگر تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا. چندہ دیتے ہیں, عالم دین سے کہتے ہیں حضرت روزے میں آپ کو مجھے زکوٰۃ میرے پاس لینے کے لیے, چندہ لینے کے لیے آپ آئے, تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا. کچھ بڑے حقارت سے دیتے. گھمنڈ مت کرو, اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے, تکبر پسند نہیں ہے, اللہ کو مت بھولو. یہاں ایک واقعہ اور یاد آتا ہے جو دل و دماغ کو ہلا دیتا ہے. ایک مرتبہ, نوجوان غور سے سننا, ایک مرتبہ دو بھائی اپنی زمین کے لیے جھگڑا کر رہے تھے, لڑ رہے تھے آپس میں. اتنی زمین میری, اتنی زمین تیری, اتنی زمین میری, اتنی زمین تیری. وہ اسی میں لڑ رہے تھے. آپ بھی لڑتے ہو نا, دنیا دنیا دنیا. کبھی اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں؟ دنیا دنیا دنیا, ہائے دنیا واہ دنیا, دنیا کرتے ہی مر جاتے. دو بھائی آپس میں زمین اور جائیداد کا جھگڑا کر رہے ہیں. لڑتے لڑتے انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, اور لڑنے والوں ذرا مجھے دیکھو, میری طرف دیکھو, میری بھی داستان اور آپ بیتی سنو. اب ٹوٹا ہوا پیالہ جو زمین پہ پڑا ہوا ہے, اس سے آواز آئے گی تو آدمی کی حیثیت کیا ہوگی, کیا اس کی پوزیشن ہوگی؟ میں اور آپ ہوتے تو بھاگ ہی جاتے, لیکن ان میں کچھ ہمت تھی. انہوں نے مڑ کے دیکھا ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے. میری بھی تو آپ بیتی سن لو, میری بھی تو داستان سن لو. اور جب یہ آواز آئی تو ان دونوں نے کہا کون ہو تم؟ دھیان سے سننا, تم ہی ہو نا بھائیو شادیوں کے موقع پر عورتیں نچانے کے لیے لاتے ہو نا, اپنے پیسے میں پٹاخے پھوڑ کے اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتے ہو نا, ڈی جے پر ناچتے ہو, تھرکتے ہو. کون منع کرنے والا ہے؟ کوئی منع کرنے والا نہیں ہے آپ کو. آپ کو کون منع کرے گا؟ اس لیے کہ جس عالم پر آپ نے اپنا رعب جما رکھا ہے, آپ تو کہتے ہو کہ ہمارے چندے پہ انہیں تنخواہ ملتی ہے, ہمیں کیا روکیں گے. لیکن یاد رکھنا, مولوی کو دبانے والوں, مولا کی بارگاہ میں نہ کسی کی دادا گیری چلتی ہے, نہ کسی کی بابا گیری چلتی ہے. وہ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. دولت کے بل بوتے پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں, دولت کے بل بوتے پر شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں. آپ ایسے نہیں ہیں, لیکن میری آواز اللہ وہاں تک پہنچائے گا, مجھے امید ہے جس کانوں کو اس کی ضرورت ہے. دولت
दौलत के बलबूते पर शादियों में डीजे लगाकर नाचने और नचवाने वाले सुन ले, दौलत के बलबूते पे पटाखे फोड़ने वाले सुन ले, तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता। मगर अल्लाह तुम्हें कह रहा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह पाक उस वक्त तक किसी कौम से नेमत को नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे कि उससे नेमत छीनी जाए। अल्लाह की दी हुई दौलत का मिसयूज करोगे, गलत इस्तेमाल करोगे, अल्लाह तुमसे छीन लेगा। क्या तुम्हें नहीं देखा कि बड़े बड़े बादशाह कैद खानों में रहे? क्या तुमने नहीं देखा बड़े बड़े बादशाह हाथों में भीख मांगने लगे? आपको पता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तारिक बिन जियाद की कौम, बर्बर कौम का फातेह मूसा इब्ने नुसैर, उसकी जिंदगी कैद खाने में तमाम हुई। हज के मौके पर लोगों ने उसको भीख मांगते देखा। आप क्या समझते हो, बड़े बड़े सलातीन बर्बाद हुए इसलिए कि अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहो। जो देना जानता है वो छीनना भी जानता है। अल्लाह के गजब को चैलेंज मत करो, खुदा के गजब को चैलेंज मत करो। वो बहुत गज्जूर है, वो बहुत गैरत वाला है। अल्लाह अल्लाह तो कटोरे से, टूटे कटोरे से आवाज आती है, मेरी भी तो दास्तान सुनो, मेरी भी तो आप बीती सुनो। दोनों भाइयों ने मुड़ के कहा, कौन है तू? अब आवाज आ रही है, मैं फुला बादशाह का तुम लोगों ने नाम सुना? तो दोनों भाई झगड़ा भूल के एक दूसरे को देखने लगे, अरे वो तो इस बस्ती का बहुत बड़ा बादशाह था, पूरे इलाके पर उसकी हुकूमत थी, तो उसको कैसे जानता है? तो कहा, मैं ही तो उसकी बिखरी हुई मिट्टी हूं। जिसको तुम बादशाह कह रहे हो मैं उसकी बिखरी हुई मिट्टी हूं। का वो कैसे? बात समझ में नहीं आई, वो कैसे? अब सुनना जरा उस बादशाह की दास्तान, टूटे हुए कटोरे की ज़बानी। ये दिल की आवाज है मेरी, ये मेरे दिल की आवाज है। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं। जब गौस पाक का खिताब बयान करूंगा तो मैं क्या खिताब करूंगा, मैंने कुछ नहीं कहना, लेकिन ध्यान से सुनो। एक बादशाह की आप बीती, एक टूटे हुए कटोरे की ज़बानी। मेरी बहनों की भी तवज्जो चाहिए। दौलत के नशे में ये मेरी माएं और बहनें अल्लाह को भूल गई। पूरी जिंदगी हार, जेवरात, अच्छे कपड़े, ब्यूटी पार्लर, इसी की नजर हो रही है। बहनों, अल्लाह पाक का इरशाद है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सब फना हो जाएंगे, खुदा की जात बाकी रहेगी। खूबसूरत चेहरों पर घमंड करने वालियों, ब्यूटी पार्लर में जा करके अपने आप को मस्नुई खूबसूरत बनाने वाली मेरी बहनों, ये नर्म और नाजुक चेहरों को कब्र की मिट्टी खाएगी, कब्र के कीड़े खाएंगे, ये बदबू में तब्दील हो जाएंगे, ये नजासत में तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह को याद कर लो, खुदा को मना लो। अरे जो खुदा को राजी कर ले वो फरिश्तों से बेहतर है, जो खुदा को राजी न कर सका फिर कुत्ता उससे बेहतर है। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, उठ बुलिया चल यार मना ले, वरना बाजी ले गए कुत्ते। कुत्ता तो अपने मालिक से वफादारी करता है, आधी रोटी खाकर तुम हिलाता है, वफा का इजहार करता है। जिस खुदा ने तुम्हें हर नेमत दी उस खुदा के साथ बगावत करते हो। ये मेरी माएं और बहनें, बच्चा अगर सुबह 6 बजे स्कूल जा रहा है तो 5 बजे उसका टिफिन बनाने के लिए तो उठ सकती है, लेकिन नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए नमाज फजर के लिए नहीं उठ सकती। ये मौलाना मेरी तो कमर में तकलीफ है, मैं तो बीमार रहती हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैं परेशान रहती हूँ। अल्लाह अकबर, आप बेटे के टिफिन के लिए उठ सकी, नबी की आंखों की ठंडक के लिए न उठेगी? वो बेटा बड़ा होकर पता नहीं वफादारी करेगा कि नहीं, उसके लिए रातों की नींद तुमने कुर्बान की करना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीवी का मुंह देखकर वो तुम्हारे साथ गद्दारी भी कर सकता है, जवान होकर तुम्हें घर से धक्के देके बाहर भी निकाल सकता है। उसके लिए नींद कुर्बान करने वालों, वो जाने वफा जो तुम्हारी मरने के बाद तुम्हारी कब्र में तशरीफ लाने वाले हैं, उनके लिए तुम नींद कुर्बान नहीं कर सकते? कहां है? किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। टूटे कटोरे से आवाज, फुला बादशाह को जानते हो?
ہاں ہاں وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا. کہا اس کی بکھری ہوئی مٹی میں ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا جب اللہ نے اس کو حکومت دی، دولت دی، سلطنت دی تو وہ اللہ کو بھول گیا. وہ اللہ کو بھول گیا جیسے تم اللہ کو بھول گئے تھے. جیسے تم اللہ کو، ان کو کہتا ہے دونوں بھائیوں کو، جیسے تم مال دولت میں دنیا میں اللہ کو بھول گئے، وہ بھی اللہ کو بھول گیا. اور جب اللہ کو بھولا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا. اللہ کو بھولا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا. اور جب اللہ اس سے ناراض ہوا، ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اللہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں. معاذ اللہ اگر پوری کائنات خدا کی عبادت نہ کرے تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. پوری کائنات رات دن سجدے میں چلی جائے تو بھی اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ فرق سے پاک ہے، وہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے. وہ اتنا بلند ہے کہ اب اس کے آگے کوئی بلندی نہیں ہو سکتی. وہاں آگا پیچھا کچھ نہیں ہے، وہاں کوئی زوال نہیں ہے، وہاں کوئی عروج نہیں ہے. میرا اللہ وہ گھٹنے سے بھی پاک، وہ بڑھنے سے بھی پاک. اپنے دائیں بائیں میں ڈوبنے ڈبانے والوں کو دیکھ کر کے اس کو قیاس نہ کرنا. نہ وہ بیان میں آتا ہے، نہ وہ زبان میں آتا ہے، نہ وہ تصور میں آتا ہے، نہ وہ تخیل میں آتا ہے. ارے موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی اس کو دیکھ نہ سکی. جبریل علیہ السلام نے کبھی اس کو نہیں دیکھا. دیکھنے والی تو ایک ہی آنکھ تھی. جس کو قدرت نے بنایا تھا اسی لیے بنایا تھا. لیکن بہرحال تو ٹوٹے ہوئے کٹورے سے آواز آتی ہے، وہی بادشاہ تو میں ہوں. تو یہ کیسے کٹورا بن گیا؟ تو کہا جب اللہ کو بھول گیا، غافل ہوا، غفلت میں مر گیا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بری موت سے بچانا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ بری موت سے بچانا. اور دماغ میں کیا گھومتا ہے؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے میرا، آگ لگ کے نہیں مرنا چاہیے میں. عورتیں کہتی ہیں اللہ بری موت سے بچانا، یعنی بچے کی ولادت کے وقت مجھے موت نہیں آنا چاہیے، کیونکہ بری موت اسی کو لوگ سمجھتے ہیں. میرے بھائی یہ بری موت نہیں ہے. اگر معاذ اللہ سب کی حفاظت کرے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے وہ شہید ہے. یہ بری موت نہیں، وہ شہید ہے. یہ تو تمہارا خبط ہے، تم نے دوسروں کا شکر کہہ رکھا ہے کہ جو بری موت سے مرتا ہے اس کی روح بھٹکتی رہتی. کوئی روح نہیں بھٹکتی. یہ سب ناپاک جنات ہیں جو تمہیں ورگلاتے ہیں. اور یہ مسلمان تو ہو گئے لیکن جدھر سے کنورٹ ہو کر کے آئے اس کی کچھ نہ کچھ نحوست ابھی بھی دل و دماغ میں خبط کی شکل. اللہم صلی علی سیدنا مولانا یا رسول اللہ. جلدی بی کا خیر الخلق کلہم. اگر کوئی بندہ غسل کر رہا ہو، پانی میں دریا میں تیر رہا ہو اور اسی حالت میں وہ ڈوب کر مرے، خودکشی نہ کی ہو، ڈوب کر مرے، وہ شہادت کی موت. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، اس میں کوئی مر گیا، آگ میں جل کر مر گیا، کوئی اس کو بچا نہ سکا، تو وہ شہادت کی موت. تو پھر بری موت کون سی ہے؟ سن لیجیے. بری موت وہ ہے جو غفلت کی موت ہے. اگر آپ مسجد میں بھی سجدے کی حالت میں غفلت میں مرے نا، کہ سر تو سجدے میں تھا لیکن دل میں یار نہ تھا، دل میں یار کا پیار نہ تھا، بس چلے گئے تھے بھولے بٹ کے مسجد اور وہیں اٹیک وٹیک آ گیا، مر گئے. یہ غفلت کی موت. غفلت کی موت سے بری موت کوئی نہیں. آپ کہیں گے آپ نے سجدے کی، میں نے کہا وہ سجدہ ہی نہیں ہے جس میں یار کی یاد نہ ہو. کہنے والے نے کہا تھا نا، کہ اقبال نے کہا تھا، میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. سجدہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے سجدہ کہتے کسے ہیں. ابھی تو زمین پہ کو پیشانی زمین پہ رکھنے کو لوگوں نے سجدہ سمجھ لیا. سجدے کی معرفت تو حاصل کرو. اگر 1 منٹ سجدہ کروانے تو دھڑکنیں تیز ہوتی ہے. سجدے میں دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی. جو سجدہ سیکھ لیتے ہیں اور لذت سجدہ سے آشنا ہوتے ہیں وہ پوری رات سجدے میں گزارتے تو رات چھوٹی پڑتی ہے مگر سجدہ مکمل نہیں ہوتا.
ایسے سجدہ کرنے والے ہیں کہ یہاں تو امام صاحب اگر 31 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تو کہتے کل سے تو نہیں آنا کیونکہ لمبا سجدہ ہے. سجدہ سجدہ ہے، سجدہ سجدہ ہے. بہرحال غفلت کی موت بری موت ہے، سب سے بدترین موت غفلت کی موت ہے. اور آج ہم سب غافل ہیں. بلکہ بزرگوں نے کہا جس دم غافل اس دم کافر. یہ صوفیہ کی اپنی زبانی ہے، میں اس کو جو ہے وہ آپ پہ وہ نافذ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ صوفیہ کا اپنا ایک انداز ہے. ہم تو غافل ہی ہیں نا، غفلت 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 غفلت. تو بہرحال اس نے کہا اس مٹی سے ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی میں تو غافل تھا اور غفلت میں موت آ گئی. اب غفلت میں موت آئی بادشاہ کو تو کیا ہوا؟ کل لوگوں نے دفن کر دیا جیسے کہ اوروں کو دفن کیا جاتا ہے. جب دفن کر دیا گیا میں تو میری مٹی مٹی میں مل گئی، ہڈیاں بھی زمین کھا گئی، کیڑے کھا گئے، سب ختم ہو گیا. اور جب مٹی میری مٹی میں مل گئی یعنی میرا جسم مٹی میں مل گیا تو پھر صدیوں میں ایسے سال آئے کہ اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر. پھر کیا تھا؟ بس دل کا درد کہہ رہا ہوں، دھیان سے سن لو میرے جوانوں. اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی جب میری مٹی مٹی میں مل گئی، مٹی مٹی میں مل گئی تو مٹی اگرچہ مٹی میں مل جائے، جسم اگرچہ مٹی میں مل جائے، مگر روح باقی رہتی ہے. تو ایک ایک ذرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ احساس ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جن جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی تھا تو کبھی بادشاہ، مگر جب مٹی مٹی میں مل گئی تو لوگ میرے اوپر پیشاب کرتے تھے، میرے منہ پہ پاخانہ کرتے تھے. میرے بھائیوں ایک منزل آپ پر بھی وہ آ سکتی ہے، مرنے کے بعد جب لوگ ہماری مٹی پر پیشاب کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ لوگ ہماری مٹی پہ پاخانہ کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ارے قبروں پر کتے گھومیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ غافل لوگوں کا حال ہے. اللہ اکبر. خدا کے لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے. ارے میرے بھائی تمہیں کس نے منع کیا مال نہ کماؤ، عزت نہ کماؤ، اچھا کھانا نہ کھاؤ؟ کس نے منع کیا؟ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، مال کماؤ، سب کرو، انجوائے کرو، مگر حرام کام مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کو مت بھولو، روزی پاکے رزاق کو مت بھولو. کچھ وقت نماز کے لیے نکالو، کچھ وقت عبادت کے لیے نکالو، اللہ کے لیے کچھ ٹائم نکال لیا کرو. میرے بھائیوں جس اللہ نے ہمیں پوری زندگی دی ہے 10 منٹ کا ٹائم اس کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس، ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ہم سے بڑا ناہنجار کون ہوگا؟ ہم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ میرے بھائی ہم نے واٹس ایپ کو تو گھنٹوں دیے، اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے. اللہ اللہ. ہم نے فیس بک کو تو گھنٹوں دیے، اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے. یعنی معاذ اللہ جتنی اہمیت آپ واٹس ایپ کو دے رہے ہیں اتنی اہمیت بھی آپ اللہ کی عبادت کو نہیں دے رہے ہیں. آپ کون سے مسلمان ہو میرے بھائی؟ آپ کیسے مسلمان ہو میرے بھائی؟ ارے اللہ سے پیار کرنے والے تو وہ تھے کہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ دی اللہ کے لیے اور جام شہادت نوش کر لیا. پھر اللہ نے دیکھو جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے کیسے پیار کرتا ہے. توجہ آپ کی، جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے کیسے پیار کرتا ہے؟ اللہ اس کے لیے قانون بدل دیتا ہے. جو اللہ سے پیار کرے اللہ اس کے لیے قانون بدل دے. ان علماء سے پوچھو اللہ کے رسول کی حدیث بخاری شریف کی، جہاں جنبی ہوگا یعنی جہاں پر غسل جنابت کسی پہ فرض ہے، ناپاک آدمی ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے. جہاں غسل جنابت فرض والا آدمی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے. لیکن اے سرکار حنظلہ آپ کی عظمتوں پہ قربان، جہاں جنابت ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہے، مگر حنظلہ جنابت میں ہے اور رحمت کے فرشتے غسل دیتے نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے تو پتا چلے گا حنظلہ نے خدا رسول کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا تو فرشتے رحمت کے ان کو جنابت کا غسل دیتے نظر آ رہے ہیں. قانون بدل دیا گیا، قانون بدل دیا گیا. اندازہ تو کریں، توجہ تو کریں. ہم اللہ کی محبت کی قدر ہی نہیں کرتے. سب کو ٹائم دے رہے ہیں. 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ لگتے ہیں، کیا جاتا ہے؟ ہر محفل میں اس پہ زور دیتا ہوں کیونکہ میرا مشن ہے لوگ اللہ سے ایک بار جڑ جائیں، اور اللہ سے جڑنے کا پہلا زینہ نماز ہے. آسان طریقہ نماز. میرا دل چاہتا ہے کہ میری قوم جتنا جلسوں میں آتی ہے نا
اتنا فجر کی نماز میں ہمارا کام پورا ہو گیا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جو قوم نمازی بن جائے اس کو اصلاح معاشرہ کے جلسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نمازی بنتا ہے اس کو اللہ خود سدھار دیتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اس قوم کو صرف نمازی بنا دو، یہ قوم ہر بے حیائی سے رک جائے گی، ہر برائی سے۔ ابھی آپ پلٹ کے یہی سوچ رہے ہو نا، لیکن ہمارے محلے کے نمازی تو ابھی تک سود کھاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ نمازی نہیں ہے بھائی، میں نے کہا نمازی کہلانا اور ہے، نمازی بن جانا اور ہے۔ بولے وہ نمازی تو عورتوں کو تکتے ہیں، میں نے کہا وہ نمازی نہیں ہے، اس لیے کہ اٹھک بیٹھک الگ چیز ہے، نماز الگ چیز ہے۔ ہاں، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی۔ اللہ کے لیے کچھ وقت نکال لیجئے، غفلت کی موت مت مریے، توبہ کر لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کیجئے، کچھ ٹائم دے دو اپنے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، بادشاہ تھا مٹی میں ملا، مرنے کے بعد لوگوں نے پیشاب اور پاخانے کی، پاخانے پیشاب لوگوں نے کی، پھر کیا ہوا؟ اسی مٹی کو ایک دن کمار آیا اور میری مٹی کو اٹھا لے گیا۔ جب اٹھا لے گیا تو مٹی کو سڑایا، اس میں گوبر ملایا۔ ہائے ہائے، یہ بادشاہ کی مٹی کا حال دیکھو، یہ بادشاہ غافل لوگوں کا انجام دیکھو۔ اللہ غیور ہے، وہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، وہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ کہ کمار نے مٹی سڑایا، سڑانے کے بعد پھر کٹورا بنایا، اور کٹورا میری مٹی سے بنا، اور پھر اس کو آگ میں تپایا، تو آگ میں بھی تپا میں۔ احساس تو زندہ تھا نا، ذرے بکھر چکے تھے لیکن احساس تو زندہ تھا، پیشاب ہو رہا ہے، پاخانہ ہو رہا ہے، سڑایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، اور آگ میں جلایا بھی گیا، تب میں کٹورا بنا۔ اور کٹورا بنا کر کے مجھے جب بازار میں بیچا گیا تو میں بکا بھی۔ جو کبھی بادشاہ دوسروں کو خریدتا تھا، آج وہ بازار میں اس کی مٹی بک رہی ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، توبہ کرو۔ کہ مجھے بازار میں بیچا گیا، جب میں بازار میں بکا کٹورے کی شکل میں، تو پھر اس میں کھانا کھایا گیا، پانی پیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ کسی کی ٹھوکر مجھے لگی، اور میری کسی کی ٹھوکر نے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور آج مجھے یہاں لا کر کے پھینک دیا گیا۔ تم کو زمین پہ لڑتا ہوا دیکھ کر کے میں سوچ رہا ہوں کہ چلو میں فائدہ نہ اٹھا سکا نصیحتوں سے، تم کو نصیحت کر دوں، اس لیے سدھر جاؤ، سنور جاؤ، اس طرح دنیا سے محبت نہ کرو۔ تب دونوں بھائی کو سمجھ میں آیا، جب بادشاہوں کا یہ حال ہوا مرنے کے بعد، ہمارا کیا حال ہوگا۔ بس میں بھی اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ انشاءاللہ غوث پاک کے خطبات کے جو اقتباسات میں نے چھیڑے تھے پھر کبھی پڑھوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہمیں سنوار دے، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے، اللہ ہمیں غفلت سے نکال دے، حسد سے نکال دے، تکبر سے نکال دے، گھمنڈ سے نکال دے۔ اللہ پاک نماز کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا۔ علماء کرام کریں 2-4 منٹ کچھ اور بات کر لیں۔ تو آئیے، میں نے جو کہا تھا وہ جو بات چل رہی تھی اسی سے کنیکٹ بات کر دو تھوڑی سی، کیونکہ علماء کرام کا حکم ہے، اس لیے اللہ اکبر۔ تو پہلی چیز جو آپ کے پاس جو حفاظت کا ذرا ہے وہ وضو ہے، اور دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں نماز۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی حفاظت کی زرہ پہنا دیتا ہے، اور اس سے جو دشمنی کرتا ہے اس سے اللہ لڑتا ہے۔ دیکھیے تو صحیح ذرا غور تو کیجئے کہ اس سے جو لڑتا ہے اس سے اللہ لڑتا ہے، اس سے اللہ انتقام لیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اس بندے کا حال یہ کہ اللہ اس کے ساتھ وعدہ فرماتا ہے کہ جو نماز پڑھے گا ہم اس کو بے حساب جنت میں داخل کریں گے، اس کو عذاب میں گرفتار نہیں کریں گے، اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اب بتاؤ، جب نماز پڑھنے والے کو اللہ اپنے عذاب میں گرفتار نہیں کرتا تو پھر اللہ اس کو دنیا کی مصیبتوں میں کیسے گرفتار کرے گا؟ اللہ کے بندوں، آج ہر بندہ پریشان ہے، مالدار بھی پریشان، غریب بھی پریشان،
खूबसूरत भी परेशान, कम खूबसूरत भी परेशान, और सब लोग आकर कहते हैं हजरत दुआ करें। अच्छी बात है, अल्लाह के नेक बंदों से दुआ कराना चाहिए, लेकिन एक बात कहता हूँ, ये जो परेशानियां हैं, ये जो तकलीफें हैं, ये जो बलाएं क्यों है? कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो कुछ मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है, वो तुम्हारे हाथ की कमाई की वजह से आती है। गौसे पाक के खुतबात में पढ़ रहा था, आइए खुतबे का एक और मैं पॉइंट आपके सामने रख दूं। हुजूर गौसे पाक के खुतबे का, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने हसद और तकब्बुर के बारे में सुना। गौस पाक फरमाते हैं अगर चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ, बस ये आखिरी पॉइंट है, उलमा ने हुक्म दिया तो मैं ये बात आखिरी पॉइंट के तौर पे रख रहा हूँ, खुतबात तो आपके बहुत सारे हैं। गौसे पाक फरमाते हैं अगर कामयाबी चाहते हो दुनिया और आखिरत की, मैं बतौर मफहूम पढ़ रहा हूँ, अपनी इबादत का रंग चाहते हो, देखो आज अपनी इबादत का रंग हम पर नहीं है, हमारे चेहरे इबादत के बावजूद वैसे नहीं है जैसे इबादत गुजारों के होते हैं, हमारी सेहत ऐसी नहीं है जैसे इबादत गुजारों की होती है। वजह क्या है? अब गौस पाक उसकी वजह बयान करते हैं, फरमाते हैं कि अगर इबादत का रंग चाहते हो, इबादत का फायदा चाहते हो, दुनिया में कामयाबी चाहते हो, तो हलाल रोजी को लाजिम पकड़ो, रिस्क हलाल खाओ, हलाल के सिवा कुछ मत खाओ। आप भाई अपना लुकमा चेक कीजिए, आज क्या हम हलाल खा रहे हैं? आपसे पूछता हूँ क्या हम हलाल खा रहे हैं? बहुत माफी के साथ, बड़ी माजरत के साथ। देखो हक बात लोगों को तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कादरी लोग हैं, अल्लाह के लिए सच्ची बात रख देना चाहिए। आज लोग जो हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर साल हज को जा रहे हैं, हर साल उम्रे को जा रहे हैं, नमाजी बने हैं, मस्जिद के मुतवल्ली बने, ये बने वो बने, लेकिन लुकमे की पाबंदी नहीं है, हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं है, जो जी में आ रहा है खाते जाओ, पेट में डालते जाओ। कुछ तो इतने बेबाक कहते हैं मौलाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, सब हलाल है, अस्तगफिरुल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर क्या हो रहा है कि वो लॉटरी भी खेल रहे हैं, वो डिजिटल तौर पे जुआ भी खेल रहे हैं। आज जुआ डिजिटल इतना आम हो गया है, बड़े बड़े दीनदार घराने के लोग, मालदार घराने के लोग, नौजवान छोकरे, रातों रात करोड़पति बनने का शौक है, रातों रात जो है वो मालदार बनने का शौक है, इजी मनी के चक्कर में, शॉर्टकट में मालदार बनने के चक्कर में जुआ खेला जा रहा है। याद रखना नस्लें बर्बाद होगी, नस्लें। अल्लाह के बंदो हराम को क्या समझ रखा है? हराम बर्बाद होने के लिए है, हराम तबाह होने के लिए, बल्कि हराम के इतने दरवाजे खुले हैं। लोग तो टूर शुरू करते हैं, हाजियों के, उम्रा करने वालों के पैसे लेके भाग जाते हैं। सोचिए तो सही, हैरत की बात है, हैरत। वो गरीब लोग बेचारे जो 50-100 रुपया जमा करके पेट मार मार के जमा करते हैं, टूर वाले उनके पैसे लेके भाग जाते हैं। कौन है वो लोग? मुसलमान है ना? है? लोगों की हिम्मत कैसे होती है हज के नाम पे जमा किए हुए पैसे लेके भागने की? लोगों की हिम्मत कैसे होती है कि उम्रा के नाम पे पैसे लेके भाग? यानी कितनी बेखौफी है, कितनी मैं कहता हूं कि ये फिरौन और नमरूद के दौर में भी लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा जो आज कर रहे हैं। यजीद के दौर में भी लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा। यानी कितना गफलत की हद होती है, गफलत की इंतहा होती है। सैयदुल आलमीन की उम्मत में हो हलाल और हराम की तमीज खत्म है। सूद पूरे शबाब पर है, जुआ के अलावा सूद यानी ब्याज पूरे शबाब पर है, धंधा खुल के चल रहा है। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत अली रहमा हदीस नकल करते हैं फतावा रज़विया शरीफ में कि जिसने 1 दिरहम सूद का, 1 दिरहम खाया, 1 दिरहम, अब तो दिरहम चलता भी नहीं है, लेकिन जिसने 1 दिरहम खाया 1000 साल तक वो जहन्नम की आग में जलेगा। 1000 साल, 1000। तोहफे कोई देता है हलाल क्योंकि बस खूबसूरत तोहफा है, वसूल करो। सैयदुना फारूक आजम फरमाया करते थे सबका तोहफा मत कबूल करो। अब तो लोग यही हदीस पढ़ते हैं तोहफा लेना देना सुन्नत है, और तोहफा चेक करना भी सुन्नत है। तोहफा चेक करना भी सुन्नत है। फारूक आजम कहते हैं सबका तोहफा मत लो, क्योंकि बास तोहफे खुफिया रिश्वत हुआ करते हैं। हर लिफाफा कबूल मत करो, हर गिफ्ट कबूल मत करो, बास चीजें खुफिया रिश्वत होती। गौसे पाक से बड़ा कोई मुत्तबा सुन्नत है? वक्त का बादशाह, वक्त का ताजदार, जिसे दुनिया खलीफा बगदाद कहती है, इस्लामी हुकूमत का बादशाह और खलीफा कहती है। गौस पाक तो उसको भी बहुत शान से उसको नसीहत करते थे। गौस पाक बादशाह को जब खिताब करते थे कहते थे, एक खजूर के दरख्त सीधे रहे,
ورنہ تجھے بدل دوں گا. غوث پاک بادشاہ وقت کو کھجور کا درخت کہہ کر اس کو اس کی اوقات یاد دلاتے. کبھی کہتے تھے او ستون، او کھمبے، اگر تو سیدھا نہیں رہا تو میں تجھے بدل دوں گا، ہٹا دوں گا تجھے، تیری جگہ دوسرا بادشاہ ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ غوث الثقلین کہہ سکتا ہے. غوث پاک کو صرف 11ویں والا پیر سمجھتا ہے. یہ پلاؤ بریانی تک محدود مت رکھو غوث پاک کو. جس نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا اس کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. جس نے بیت المقدس کے فاتحین کو ترتیب دیا ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. عیسائیوں کے قبضے میں گئے ہوئے بیت المقدس کو چھیننے کے لیے جس نے شیر نر صلاح الدین ایوبی کی شکل میں پیدا کیا ہے اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور گھروں میں بیٹھ کر تسبیح ہلانا ابھی تصوف ہوا ہے، ورنہ جو اس دور کا تصوف تھا جسے پیور تصوف کہتے ہیں وہ یہ تھا کہ خانقاہ میں بیٹھ کر کے وہ ٹیم تیار کرے جو قوموں کی قیادت کرے. صلاح الدین ایوبی مرید ہے غوث اعظم کے. صلاح الدین ایوبی کا باپ مرید ہے غوث اعظم کے. بے شک بے شک. 10 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی مرید ہوئے تھے غوث پاک کے. ان کے ابا لے گئے تھے، سرکار یہ میرا بیٹا اس کو مرید کر لو. غوث پاک نے دیکھا مرید کیا، کہا حضرت دعا کر دو. کہا دعا کیا، یہ تو اتنا بڑا آدمی ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کے کارنامے کو یاد کرتے رہیں گے. صلاح الدین خود بیان کرتے کہ سب کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے مرشد دعا دیتے تھے، میرے سر پہ نہیں رکھا ہاتھ. مرشد نے میرے گلے اور گردن پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، اللہ تیری حفاظت کرے. ہائے ہائے ہائے، جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے. غوث پاک نے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے صلاح الدین کہتے ہیں میری گردن پہ گلے پہ ہاتھ رکھا. اور صلاح الدین پوری جنگوں میں چند اکیلے ہزاروں میں گھس جاتے تھے مگر صلاح الدین کی گردن کوئی اڑا نہ سکا، کوئی اس کو شہید نہ کر سکا. جب بستر پہ دنیا سے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا صلاح الدین اتنی ہزاروں کی فوج میں گھستے تھے مگر تم قتل نہ ہوئے. تو مسکرا کے کہتے ہیں کیسے وہ گردن کٹتی جس پر شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پھیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. وہ گردن کیسے کٹتی جس پر غوث اعظم. غوث پاک نے جو بیت المقدس کے فاتحین تھے اس میں 60% حضور غوث پاک کے مرید اور خلفاء تھے. تاریخ پڑھی آپ کیا سمجھتے ہو؟ غوث پاک کے مدرسے سے ایک وقت میں 3-3 ہزار علماء اور فاضل فارغ ہوتے تھے اور غوث پاک اپنا پورا مدرسہ اپنے خرچے سے چلاتے تھے. چندے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، بادشاہ سے کچھ نہیں لیتے تھے. ابھی میں بتانے لگا ہوں آخری بات کے طور پہ کہ بادشاہ کی حالت کیا کر رکھی تھی. کئی ملکوں میں غوث پاک کا کاروبار چلتا تھا. اس دور میں انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، ٹرین کا دور نہیں تھا، پلین کا. کئی ملکوں میں غوث پاک کا مال تجارت جاتا تھا. اتنے مالدار تھے غوث پاک کہ روزانہ نئے کپڑے پہنتے تھے اور دوسرے دن اس کو فقیر کو پہنا دیتے تھے. سبحان اللہ سبحان. یہاں تو عالم اگر کرانہ دکان کھول لے تو پوری بستی کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مولوی ہے کیسا جو کرانہ دکان چلے. غوث پاک تاجر ہے پھر بھی بڑا پیر مانے گا اور امام نے کرانہ دکان کھول دی تو اس کو امام ماننے تیار. صحیح فرما رہے ہیں. یہ کیا فکر ہے؟ ارے کوئی تاجر سے کم ہے آپ کے یہاں؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی ملک شام تک جاتے تجارت کرنے. کیا بات ہے. جس کے مقلد ہو وہ امام اعظم بھی تاجر تھے اور جس کے مرید ہو وہ غوث اعظم بھی تاجر تھے. بے شک بے شک. لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی بدعت تو ابھی ایجاد کی گئی میرے بھائی. ہمارے بزرگ ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں تھے، اپنے ٹکڑوں پر دنیا کو پالنے والے تھے. کیا بات ہے. آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اور نکلو دقیانوسی فکر سے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماں اور بھی. مذہبی طبقے کو اپنے امام کو کہو حضرت آپ تجارت کریے میں آپ کا سپورٹ کرتا ہوں، چلو اپنے پارٹنرشپ میں کرتے ہیں، چلو کرتے ہیں. اماموں کو تاجر بناؤ تاکہ نہ پھر تقریر کی کوئی فیس طے کرے گا نہ تراویح کی کوئی فیس طے کرے گا. کیوں؟ جب تقریر کرنے والا تمہاری طرح سیٹ ہوگا تو وہ اور پیسہ دے کر کے جائے گا، وہ مانگ کر کے کیوں جائے گا؟ مانگنے والی قوم تو تم نے بنا رکھی ہے نا، کیونکہ تم اپنی قوم اپنے مذہبی طبقے میں کچھ کرنے نہیں. امام اعظم تاجر تھے، کچھ نہیں، کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہے نا.
لیکن امام اعظم کے دور میں ہوتے تو جیسے آج اپنے امام سے تکلیف ہے، اس دور میں بھی آپ کو امام اعظم سے بھی تکلیف ہوتی، کیونکہ جب آپ کے پاس تکلیف والا دل ہے تو آپ کریں گے کیا، ہے نا؟ تو خدا را ذرا فکر اونچی کیجیے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ بات کیا کر رہا تھا؟ سرکار غوث پاک اپنا مدرسہ اپنے پیسے سے چلاتے تھے تجارت، اور کتنے 3000 فارغ ہوتے، ہر سال فارغ ہوتے تھے، تو جس مدرسے سے 3000 فارغ ہو رہے ہوں اس میں پڑھتے کتنے ہوں گے؟ 30 بچے فارغ کرو تو کم سے کم 300 پڑھانا پڑتا ہے، تو 30 فارغ ہوتے ہیں، تو جہاں 3000 فارغ ہو رہے ہو تو وہاں پڑھتے کیا؟ پھر کس کا خرچہ؟ صرف غوث پاک کا۔ اور بادشاہ کی حالت کیا؟ بس بات ختم ہو رہی ہے۔ بادشاہ ایک دن آیا، پہلے بھیجتا تھا، بہت تحفے بھیجتا تھا غوث پاک کو، بہت گفٹ بھیجتا، غوث پاک کہتے تھے واپس لے جاؤ، حرام کا مال مجھے نہیں چاہیے، کسی اور کو لے جاؤ۔ ایک دن بادشاہ خود آیا اور وہ جو تشت ہوتے ہیں اس میں درہم و دینار کی تھیلیاں بھر بھر کے لایا۔ غوث پاک سے کہا حضور قبول کر لیجئے۔ غوث پاک پھر غوث پاک تھے، گول چہرہ، ملی ہوئی بھویں اور گندمی چمکدار رنگ، داڑھی سینے کو گھیرے ہوئے اور پتلے پتلے ہونٹ، انار کے دانوں کی طرح جمے ہوئے دانت، مشک کی جسم سے آتی ہوئی خوشبو جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، 70,000 کے مجمع میں اتنی بلند آواز سے گرجدار تقریر کہ پہلا بندہ سنتا تھا تو 70,000 کے مجمع میں آخری بندہ بھی ویسے ہی سنتا تھا۔ سبحان یہ اللہ، سبحان آواز اللہ۔ گنگرج، اور غریبوں سے اتنا پیار، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور بادشاہ آئے تو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے بھی نہ ہو، کبھی اس کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں۔ اور ہم لوگ غریب نظر انداز صحیح فرما رہے ہیں۔ اور مالداروں کی غلامی۔ غریب کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، اور مالداروں کے یہاں جنازے کا کاندھا بدلنے والوں کی قطار لگی رہتی ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، کوئی کڑکا کسی کڑکے کو کیا دے گا، کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا؟ مالداروں کی غلامی کرنے والوں، مالدار برے نہیں ہیں، لیکن غریبوں کی بھی کچھ قدر کر لو۔ غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن میں نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ اللہ سے میں نے پوچھا اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا غریبوں کی بستی میں ڈھونڈ لے تو میری رحمت کو وہیں پہ پا لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تو غریبوں کے پسینے سے بدبو آتی بھائی، آپ تو غریب کی خیریت نہیں پوچھ سکتے میرے بھائی۔ کپڑے دیکھ کر خیریت پوچھتے ہو، موبائل دیکھ کے خیریت پوچھتے ہو، بائک دیکھ کے خیریت پوچھتے ہو، کار دیکھ کے، بنگلے دیکھ کے، تو کیا تم نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا؟ معاذ اللہ۔ اگر تم خدا کے لیے خیریت پوچھ رہے ہو تو تمہارے لیے غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم خدا کے لیے جنازے میں گئے ہو تو غریب کے جنازے اور امیر کے جنازے میں تمہارے لیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بدلو اپنے آپ کو، تبدیل کرو۔ کیا کہہ رہا تھا؟ توجہ، بادشاہ نذرانہ لے کر آیا، وہ غوث پاک میں لے جا، تیرا نذرانہ میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا سرکار قبول کر لیں۔ فرمایا نادان، میں تیری جنت چاہتا ہوں اور تو میری جہنم چاہتا ہے؟ لوگ کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر میرے پاس لاتا ہے، حرام میرے پاس لاتا ہے۔ اس نے کہا حضور لے لیجئے۔ غوث پاک نے جلال اور غصے کی کیفیت میں 2 تھیلیاں اٹھائی جس میں مال بھرا ہوا تھا، اور اس کو جب نچوڑا ہے فاتح خیبر کے بیٹے نے قوت حیدری سے، تو پھر اس تھیلی سے خون ٹپکتا ہوا نظر آیا۔ غصے میں فرمایا لوگوں کا خون نچوڑ کے لا کے مجھے تحفہ دیتا ہے، اگر تیری نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا تو ان تھیلیوں کو اتنا نچوڑتا کہ تیرا محل اس خون میں ڈوب جاتا۔ غریبوں کی رقم لوٹتا ہے، غریبوں کے خون پسینے کو لوٹ کے میرے پاس لاتا ہے، لے جا، یہ جس کی امانت ہے اس تک پہنچا دے۔ غوث پاک ایک خوبصورت جملہ سنے، بات پوری۔ غوث پاک کہتے ہیں اپنی قوم سے تقریر کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہو رمضان شریف کا؟ میں بھی ان کی نقل میں پوچھ رہا ہوں، بولو بھائی رکھتے ہو تو بولو۔ غوث پاک کہتے ہیں پانی حلال، صبح صادق سے غروب آفتاب تک پانی چھوڑ دیا، تو یہ روزہ ہے، یہ نا روزہ۔ کھانا حلال، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا چھوڑ دیا، یہ نا روزہ۔ بے شک۔ وظیفہ زوجیت حلال، صبح صادق سے
غروب تک چھوڑ دیا. 3 چیزوں کے چھوڑنے کا نام یہی ظاہری روزہ ہے. غوث پاک کہتے ہیں حلال پانی سے دن بھر بچتے ہو. جملہ غور کریں, اسی جملے پہ بات پوری ہوتی میرے مرشد کے جملے پہ. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے. فرماتے ہیں پانی حلال تھا, دن بھر پانی نہیں پیا, یہی روزہ. کھانا حلال تھا, دن بھر کھانا نہیں کھایا, یہی روزہ. وظیفہ زوجیت نہیں کیا, یہی روزہ. لیکن جب افطار کرنے بیٹھتے ہو تو خون سے افطار کرتے ہو. افطار خون سے کرتے ہو. اب لوگ حیران, غوث پاک پھر غوث پاک کہ ہم خون سے کیسے افطار کرتے ہیں؟ کہ وہ جو کھجور منہ میں ڈالتے وہ کھجور نہیں. اگر کسی کا قرضہ لے کر کے ڈبا دیا تو یہ اس کا خون ہے نا. کسی کا مال ناحق چھین کر کے نہیں دیا, یہ اس کا خون ہے نا. یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا, بہن کا حصہ غصب کر لیا, بھائی کا حصہ غصب کر لیا, دیتا نہیں تو وہ کھجور نہیں ہے, وہ لوگوں کا خون ہے. خون, وہ حرام مال لوگوں کا خون ہے. خون تو کہا پانی حلال تھا وہ چھوڑ دیا, کھانا حلال تھا وہ چھوڑ دیا, وظیفہ زوجیت حلال تھا وہ چھوڑ دیا, اور خون تو حرام تھا اس سے افطار کر رہا ہے. یہ جو دسترخوان سجے ہیں یہ حرام سے نہیں سجے. اگر یہ حرام سے سجے ہیں تو لوگوں کے خون سے سجے ہیں. جو قوم لوگوں کے خون سے افطار کرتی ہو اس قوم کے روزے کا کیا حال ہوگا؟ تو حرام کھانے والا صرف حرام نہیں کھاتا, لوگوں کا خون چوستا ہے. تو غوث پاک فرماتے اگر دنیا کی اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو حلال کو لازم پکڑو. غوث پاک کا ایک قول, کسی نے کہا غوث پاک مرشد آپ کو اتنی ترقی کیسے ملی, یہ مقام کیسے ملا, یہ مرتبہ کیسے ملا؟ میرے مرشد کہتے ہیں 2 چیزوں سے مجھے یہ مقام نصیب ہوا. نمبر 1 میں ہمیشہ سچ بولتا رہا, نمبر 2 میں ہمیشہ حلال کھاتا رہا. صدق مقال عقل حلال نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا. آئیے ہم بھی سچ بولیں, حلال کو لازم پکڑیں انشاءاللہ. آپ کہتے ہیں بہت ٹف ہے حضرت, میں نے کہا کوئی ٹف نہیں ہے, سچی نیت کرو. اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے لیے رستے پیدا کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.